السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان آدمی ولا تغنی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، تذکرہ ہو رہا تھا جناب مختار کا، اور ہم جناب مختار کی زندگی کے احوال بتا رہے تھے۔ اب مزید احوال بتاتے ہیں۔ ناظرین، جناب مختار نے 13 سال کی عمر میں اپنے والد کی قیادت میں جنگ ایران میں شرکت کی، جس جنگ میں آپ کے 2 بھائی اور آپ کے والد شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا جناب سعد کرتے ہیں۔ ناظرین، جناب سعد وہ شخصیت ہیں جن کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مدائن پر اپنا والی مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد اگر جناب مختار کی زندگی کو دیکھا جائے تو ناظرین، جناب مختار وہ شخصیت ہیں جب امام حسن علیہ السلام زخمی ہوتے ہیں اور زخمی کرنے والے کچھ دشمن عناصر ہوتے ہیں جن کا تعلق شام سے ہوتا ہے، تو اس وقت امام علیہ السلام مقام ثابات پہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سعد کے پاس لے جاؤ۔ سعد اس وقت بھی مدائن کا والی تھا۔ جب امام علیہ السلام مدائن میں جناب سعد کے پاس پہنچے تو اس وقت جس شخصیت نے امام حسن علیہ السلام کے لیے طبیب کا بندوبست کیا وہ جناب مختار تھے۔ ناظرین، جناب مختار کو ایک اور شرف بھی حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو سب سے پہلے جس گھر میں ٹھہرے وہ جناب مختار کا گھر تھا۔ مگر ان تمام کارناموں میں جو سب سے نمایاں کارنامہ ہے جناب مختار کی زندگی کا، وہ یہ ہے کہ جناب مختار نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کو چن چن کر قتل کیا۔ ناظرین، جناب مختار کو کوفہ کی حکومت کیسے ملی، یہ بات بتانے کے لیے ہمیں کچھ تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں۔ ناظرین، جب یزید واقع کربلا اور واقع غرہ جیسے مظالم برپا کر چکا تو پھر اس نے اپنی فوج اور لشکر کو حکم دیا کہ آپ مکہ جائیں اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کریں۔ تو اس کا لشکر مکہ آتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر اور یزید کے لشکر کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اور وہ جنگ جاری ہوتی ہے کہ یزید مر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہ بات اس کے لشکر کو پتہ چلتی ہے تو اس کا لشکر جو ہے واپس چلا جاتا ہے۔ اور اس دوران عبداللہ ابن زبیر مکہ میں رہ جاتا ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہوتا، اور یہ مکہ میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیتا ہے۔ ناظرین، عبداللہ ابن زبیر جب مکہ میں اپنی حکومت کا اعلان کرتا ہے تو پھر یہ اپنے اقتدار کو وسعت دینا چاہتا ہے، اور یہ کوفہ میں اپنا جو ہے والی مقرر کرتا ہے جس کا نام عبداللہ ابن یزید ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ وجوہات کی بنیاد پر وہ عبداللہ ابن یزید کو معزول کر کے عبداللہ ابن مطیع کو والی کوفہ مقرر کرتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ عرصہ ہوتا ہے جس عرصے میں جناب مختار قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے قیام کے لیے راہ ہموار کر چکے ہوتے ہیں۔ اسی دوران عبداللہ ابن مطیع کے خلاف جناب مختار قیام کرتے ہیں اور ان کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، اور 66 ہجری میں کوفہ کا اقتدار جناب مختار کے پاس آ جاتا ہے۔ ناظرین، آگے کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔